الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النحل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ایک باری اور پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفضل
الشدة والعيون. انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک دیاں پرکیف، پرنور اور پرسرور اور پرمسرت گھڑیاں تو خالق کائنات نے اہل ایمان کو سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے اس مہینے کی قدر کی تھی اور اللہ دے اس مہمان کی عزت و توقیر کا خیال کیتا، اور بد نصیبی انہاں دی جڑے اللہ دے اس فضل و کرم دی برکھا جس ٹائم برستی سی اس برکھا دے وچوں اپنے حصے دا قطرہ بھی ایک نہیں لے سکے۔ خالق کائنات مینوں تانوں زندگی وچ بار بار اے بہار والا اور دلاں دے قرار والا مہینہ نصیب فرمائے، اور عید الفطر اس دیاں بھی بھرپور خوشیاں خالق کائنات نے مینوں تانوں نصیب فرمائیاں۔ ساڈا ایک دوسرے روزے تو دوسرا جمعۃ المبارک رمضان مبارک شریفہ دا اس تو ایک ساڈا ٹاپک ایک موضوع چلتا پیا تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روح والضحیٰ دوسرے جمعے کافی کچھ اس کے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں قرآن و حدیث کی روشنی وچ تواڈے سامنے کچھ باتاں پیش کیتیاں سن، اور جمعۃ الوداع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سرمگی اکھاں مبارکاں دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کیتا سی۔ اج انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوش مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوش مبارک، گوش آندے نے کنا کان مبارک، ایک بنیادی بات اگے بھی میں تمہیں دسی، اج پھر میں لگا دسن کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں بات آئے نا تے سمجھو کہ بعد از انور ہوئے اور جسم انور دا ایک ایک عضو مبارک اس دی مثل خدا دی خدائی وچ کوئی نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال دے طور پہ حدیث پیش کر دینا، شمائل ترمذی اندر حدیث موجود ہے، اور ایک تو زیادہ مرتبہ اگے میں حدیث تو سنا چکے ہیں، جنہوں نے یاد ہے انہوں نے یاد ہے، جنہوں نے نہیں یاد کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیاں تے رسولاں اللہ تعالیٰ نے دو شانہ لازمی عطا کی تھیں۔ بولیے دو شان بانی علیحدہ علیحدہ، کسی نو کتنے ملے، کسی نو کتنے ملے، کسی نو کتنے ملے، کسی نو کسی پبلک ڈیمانڈ اور قضائے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزات و کمالات و کرامات اور نوازیاں، لیکن اے دو چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول نو لازمی عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک ہر نبی نو ملیاں، ہر رسول نو ملیاں۔ وہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول نو اے دو چیزاں لازمی ملیاں ہیں۔ کیڑی کیڑی شے؟ فرمایا ایک آواز سونی رب نے دتی ہے تے ایک چہرہ سونا رب نے عطا فرمایا۔ کم از کم 22 کتاباں دے حوالے میرے ذہن میں محفوظ نے، میں صرف برکت واسطے ایک حوالہ پیش کیتا ہے۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنی سورہ بولو ایک آواز سونی اور ایک چہرہ سونا۔ ہن حدیث ختم نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اے میرے غلاموں، تواڈے نبی
اللہ نے سارے نبیوں وچوں آواز بھی سونی عطا کی تے چہرہ بھی سونا عطا فرمایا. یہ جڑا رزلٹ تمہیں دینا چاہنا نا وہ رزلٹ ہے کہ نبی سارے کمال والے، نبی سارے جمال والے، نبی سارے شانہ والے، انعامات ربانی والے، مقام والے، مرتبے والے، علو مرتبت والے. اللہ نے جہاں شانہ دیتی ہے انہوں کو واپس نہیں لے سکتا، اللہ نے عطا دیتی ہے. اور جس کو جو کمال ملا ہے وہ کمال میرے اللہ نے عطا کیا ہوا. جے کو سونا ہے تو انہوں سونا رب بنایا، جے کو مالدار ہے انہوں مالدار میرے اللہ بنایا، جے کسی کا کردار آلہ ہے وہ کردار میرے اللہ نے سواریا، جے گفتار آلہ ہے گفتار اللہ نے سواری، جے کسی دیا اکھاں سونیاں رب نے دیتی ہیں جی، کسی دے بول سونے نے تے اللہ نے عطا کیتے، کسی دی سوچ اچھی ہے تو اللہ نے عطا کی دی، کسی دا علم زیادہ ہے تو اللہ نے عطا کیتا ہے، کسی دا اختیار زیادہ ہے تو اللہ نے عطا کیتا ہے. تے کوئی حسن و جمال دا پیک کرے تے بنایا تے میرے اللہ وے. میرے مرشد کریم میرے استاذ محترم حضور سیدی و آقا و مولا و مرشدی و ساندی و استاذی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر ضیاء القرآن. آپ کدی کدی نا مثال دے طور پہ اس طرح ارشاد فرماتے سن، آپ نے اپنی پاکٹ وچوں پینسل کڈنی تے فرمانا یہ پینسل بتاؤ کتنی خوبصورت ہے، پینسل بتاؤ کیسی ہے، تے کہنے والے کہنا جناب پینسل بڑی سونی ہے. فرمایا اس کا سائز یہ زبردست ہے، اس کا کلر یہ بہت اچھا ہے، اس کا کلپ یہ بڑا اچھا ہے، لکھتی دیکھو کیسا ہے یہ بڑا اچھا لکھتی ہے. فرمایا آپ بتائیے جتنی تعریف پینسل کی ہے یہ تعریف ہے کس کی؟ یہ پینسل کی جتنی تعریف آپ نے کی ہے یہ تعریف ہے کس کی؟ تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ تعریف تو بنانے والے کی ہے. تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی. تو جب کسی کا حسن بیان کیا جائے نا، کسی کا علم بیان کیا جائے، کسی کی خدا داد صلاحیتوں کا اعلان کیا جائے تو حقیقت میں یہ شانیں میرے اللہ نے دی ہوئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نو چہرہ رب سونا دیتا ہے، ہر نبی نو رب نے آواز سونی دیتی ہے، لیکن تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیاں وچوں رب نے چہرہ بھی سونا عطا کیتا تے آواز بھی سونی عطا فرمائی. ہن اس کا رزلٹ کی نکلے، رزلٹ نکلیا کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی بھی شان تسی بیان کرو گے نا وہ شان بے مثل و بے مثال نظر آئے گی. وہ شان دا ثانی کوئی نہیں، وہ شان دی ضد کوئی نہیں، ند کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، مسیر کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عذاب ورگے کسی دے عذاب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو ورگی کسی دی خوشبو نہیں. اس سے بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے جو عزاز سے پسینہ نکلے اس کی خوشبو کتنی ہے، یہ بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. جو عزاز سے پسینہ نکلے اس کی خوشبو کتنی ہے. بس سرے دستے نہیں دس دینا اتنی سونی خوشبو ہے کہ جتوں محبوب لنگ دسن راما مہک جاتی ہے سن. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو پتہ نہیں چلنے لگتا ہے سرکار کتنے تشریف لے گئے، گلی گلی ٹرے جانا، جتوں خوشبو ہونی ادھر ادھر ہی ٹرے جانا. کیوں کہ آقا کی تلاش میں جب نکلتے تھے اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے، خوشبو پتہ بتاتی تھی آقا ادھر گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت آپ نے سن لیا پچھلا جمعہ، اور آج میں بتانے لگا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کتنے خوبصورت ہیں. کان مبارک کتنے خوبصورت ہیں، یعنی ایک کوئی جملے وچ دس دینا بڑے عمدہ. عمدہ تو مراد پتہ کی ہوندا ہے؟ نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے، بڑے موزوں، بڑے مناسب کہ ویکھن والا عیب نہ کڈ سکے. جنہیں کلمہ پڑھیا انہیں تو عیب کڈنا ہی نہیں، جنہیں من لیا انہیں تو عیب کڈنا ہی نہیں، تو جنہیں نہیں منیا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے جی کان اچھے نہیں. رب نے کان مبارک گوش مبارک اتنے سونے عطا کیتے نے نا، انہیں سونے عطا کیتے کہ جیڑا بھی وید ہے وہ آندا ہے کہ اس طرح رب نے محبوب کو پوچھ کے محبوب دے عذاب بنائے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. سونیا تواڈے ورگا تے سونا اج تک میری اکھ نے کو ویکھی نہیں، اور ویکھے بھی آکے میں تواڈے ورگا حسین تے جمیل تے سونا کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. تے آپ ہی آندے نے سونیا اللہ نے تانوں تے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے.
ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. کأنکا قد خلقتا کما تشاء. محبوبہ سانوں تے انج لگتا ہے جویں رب نے تانوں بڑی مرضی نال پیدا کیتا ہے. رب نے پوچھا ہوئے گا سونے کن کس طرح دے بناواں تے محبوبہ تساں آکھیا ہوئے گا بھی یا اللہ انج دے بنا جی ہون کس طرح دے بناواں اس طرح دے بنا چہرہ کہیں دا بناواں اس طرح دا بنا. رب نے تانوں بڑی مرضی نال پیدا کیتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور صرف ایک صحابی دا نہیں سارے صحابہ اتنے بیٹھے جو سنتے سن پے. ممبر بچھیا ممبر شریف بچھا ہوا تھا. حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ ممبر شریف تے کھلو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرتے ہیں. ممبر تے بیان ہو رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان. آپ نے نہیں فرمایا کہ عقیدہ بدلے عقیدہ ٹھیک نہیں, یہ نہیں کہا, چونکہ عقیدہ ہے یہ قرآن و حدیث والا. بولو تو صحیح, عقیدہ ہے یہ قرآن و حدیث والا. بڑے عمدہ کن مبارک. اچھا جدو کن آلہ ہون بندہ آ کے فلانے دے کن بڑے آلہ نے, توجہ سنن وال جاندی ہے کہ نہیں؟ بولیے. ایک عام جملہ بولے جب فلان دے کن بڑے آلہ نے, بناوٹ وال توجہ نہیں جاندی. توجہ جاندی ہے جدے کن آلہ نے, وہ سنن دی طاقت بھی آلہ ہی ہونی ہے. ایک توجہ ہے, ایک توجہ ہے, فوری ایک دھیان جاتا ہے کہ جدے کن آلہ وہ دی سنن دی قوت بھی آلہ, جنیاں اکھاں آلہ وہ دی بنائی بھی آلہ جی, وہ دی بنائی بھی آلہ. یہ توجہ ہے, انسان دی توجہ دا مرکز جدو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ مبارکہ دا گوشت مبارک دا ذکر ہوئے تو توجہ انسان دی ٹوٹ جاتی ہے اس پاسے. کیڑے پاسے؟ بولو کیڑے پاسے جاندی توجہ؟ میں ہوں دسیا تو جملہ کیڑے پاسے توجہ جاندی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت کیسی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے کیسے سن. اس تو استدلال دے طور پہ اللہ نے قرآن پاک وچوں پارہ نمبر 19 ہے سورت النمل ہے اور سورت دا نمبر ہے 27. اس سورت دی آیت نمبر 18 حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام, سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال تشریف لے جا رہے حتی یہاں تک اذا جب اتاؤ علی واد النمل, وادی نمل وچ جدو سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر پہنچیا, قالت نملۃ, وہ چونٹی بولی, چونٹی بولی, چونٹیاں دی سردار جی چونٹی سے بولی, کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں اپنے اپنے بلاں وچ وڑ جاؤ, اپنے اپنے گھراں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان, سلیمان علیہ السلام وجنودہ انہاں دا لشکر وہم لا یشعرون, بے خبری وچ تانوں کدے کچل نہ دین, جلدی کرو اپنی بلاں وچ وڑ جاؤ. اگے آیت سنو 19ویں آیت دا پہلا حصہ, فتبسم ضاحکا من قولھا. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی آواز سن لئی, او دی گل سن لئی, او دا قول سن لیا, او دی بات سن لئی, کہ بات سن کے تے سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پے. سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پے. تواڈے وچوں بھی کدی کسی چونٹی دی آواز تے سنی ہونی تے ہاسا تے آ ہی جاندا بندے. کیوں بھائی وہ کیڑی دی آواز سن لیندے ہو, آ جاندی آواز جی, تو پھر مقام نبوت کی سمجھ نہیں آتی. مقام نبوت کیا ہے؟ نبی دے کئی معنی نے, لفظ نبی دے کئی معنی نے. وہ دے وچ ایک معنی نبی دا اے ہے السامع للصوت الخفی, نبی اونوں آندے جڑا ہلکی تو ہلکی تو ہلکی تو ہلکی آواز سن لیندا ہوے. میری زبان بول دی ہے نا بھائی, تسی آکھو ذرا سبحان اللہ. اے تواڈی کیڑی شے بولی؟ بولو بولو بولو, اسے زبان نال بولو نا. یہ کیڑی شے بولی تواڈی؟ زبان بولی ہے نا. میری زبان بولے تے زبان بول دی, تواڈی زبان بولے تے زبان بول دی. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن چونٹی اس دے منہ وچ زبان نہیں. وہ کیویں بول دی؟ کدی تسی چونٹی نو غور نہ ویکھو نا, او دے منہ تے دو بال ہوندے نے, او بالاں نو جو رگڑ دی ہے نا او دی آواز ہے, اے او دی بولی. جدوں بالاں نو رگڑے گی انہیں گفتگو کرنی ہے تو بالاں نو رگڑ دی, جڑے منہ تے دو بال نے انہاں رگڑ دی ہے تے آواز پیدا ہوندی. تے جڑا نبی اتنی ہلکی آواز سن لے جی, عید تے خرچہ بہت نہیں ہو گیا, جی نہیں ہوا تو بولو سبحان اللہ.
جے تو بچیاں دے خرچہ کیتا تے اپنے تے کیتا, میرے تے نہیں کیتا, اپنے تے کیتا ہے نا. تے سبحان اللہ تو اپنے واسطے آکھنی. اچھی آواز میں سبحان اللہ. توجہ, ہلکی تو ہلکی آواز سن لوے یہ مقام نبوت ہے. تے شان کی دی حضرت سلیمان علیہ السلام دی. ہن میں لگا حوالہ پیش کر تفسیر پگڑی مالک التنزیل وحقائق التعبیر امام محی السنہ امام پگڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند دے نال. یہ امام وہ ہے مفسر جن کی اپنی سند ہے. اپنی سند دے نال آپ نے روایت درج کی تھی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جڑی کیڑی دی آواز سنی ہے, چیونٹی دی آواز سنی ہے, آپ چیونٹی تو ہے کنی دور سن جڑی آواز سنی نے, بالکل قریب سن یا دور سن؟ روایت میں چاہتا ہے کہ آپ اس چیونٹی تو 3 میل دور سن. کون؟ سلیمان علیہ السلام. کنے میل دور سن؟ بولیے کنے میل دور سن؟ 3 میل دور. 3 میل دور, 3 کلومیٹر نہیں, پرانے 3 میل دور سن. جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ طاقت دے نال میرے اللہ نے آپ کو کمال عطا کیتا ہے. جنہوں نے کمال میں پہلے دسیا تھا ملی آئی اللہ نے عطا کیتا ہے. جنہوں جڑی شان ملی اللہ نے عطا کی دی ہے. جنہوں سننے کی قوت اللہ نے عطا کی دی ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے نبی نے جنہوں نے معراج کی رات میرے درے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی ہے. میرے آقا مصلی امامت تشریف فرما نے یہ پیچھے نماز پڑھ دینے پہ. اگر پیچھے نماز پڑھنے والے دی قوت سماعت آئے عالم ہے تے جڑا مصلی امامت دے تیرا بغدادی مسجد اندر پڑھیا درود و سلام مدینہ منورہ رہ کے ساڈی سرکار بھی سن سکدے نے. کنے میل دور؟ بولو کنے میل دور؟ 3 میل دور. تے وال دے نال وال رگڑ دی ہے بھائی, یہ بولی پیدا ہو رہی ہے. دھیان دی کی اللہ دا قرآن فرماندا ہے بیا قالت نملۃ, وہ چونٹی اپنی چونٹیاں دوسریاں نو کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یہ چونٹیو چلیاں جاؤ اپنے اپنے گھراں دے وچ, اپنی اپنی بلاں دے وچ. کتے سلیمان علیہ السلام کیوں نہ دا لشکر وہم لا یشعرون بے خبری دے اندر, جو بے خبری دے اندر تانوں روند نہ دے, انہاں دے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائیو, مسلیاں نہ جائیو, کچلیاں نہ جائیو, روندیاں نہ جائیو. جناب سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور وہ چونٹی دی آواز سن لئی. فتبسم ضاحکا, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پے نے. تے جے قوم تھی درود و سلام محبت نال پڑھے, تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے, تاجدار عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے. تے جدوں درود شریف میرے آقا سن دے ہون گے تے سن کے مسکراتے تے ہون گے نا ابو بکر فلاں نے درود پڑھ کے بھیجیا ہے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے جدو ایک قبول ہو جانا ہوئے گا اس تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسکراہٹ دی وجہ نال سارے غم ختم ہو جاندے ہوں گے, سارے گناہ معاف ہو جاندے ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسے واسطے ترجمانی کر دیا فرمان دے جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے. بندہ کسی نے گل کرے, کسی نے خطاب کرے, کسی نے مخاطب ہوئے تو وہ گل سن کے اگوں تبسم کرے. جی لطف آتا کہ نہیں گل دا؟ بولو تو صحیح. تے تسی درود و سلام پڑھو, میں درود و سلام پڑھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی امتی محبت نہ درود و سلام دے گجرے پیش کرے, تحفے پیش کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہنا. جی سچ فرمایا میرے امام نے جس کی تسبیح سے روتے پڑے, جس کی تسبیح سے روتے ہوئے, جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں
میاں صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلیمان علیہ السلام دی قوت سماعت اتنی پاور اللہ نے عطا کی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبیاں دے امام بن کے آئے نے رسولاں دے امام بن کے آئے نے میرے اللہ نے آپ کو سنن دی کتنی اعلیٰ قوت عطا کی تھی ہوئے گی. آؤ آپ دے غلام دا واقعہ پیش کرنا سوکھا جا پڑھنا ہوئے تو الخصائص الکبریٰ پڑھ لیں بڑی آسانی نہ پڑھنا الخصائص الکبریٰ پڑھ لو اور پڑھنا ہو مجمع زوائد امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لو بس بڑے نے دو والے برکت واسطے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدوں میرا ہو جائے گا وصال شریف جدوں میرا وصال شریف ہو جائے گا میری قبر اتے اللہ لائے گا ایک فرشتے دی ڈیوٹی میری قبر تے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائے گا. وہ دی ڈیوٹی کی ہونی فرشتے دی اور وہ دی شان کی ہوئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے دی شان ہے کہ اللہ نے پوری کائنات دی آواز انہوں سنن دی قوت عطا کی تھی. پاویں کوئی مشرق اندر ہوئے پاویں کوئی مغرب اندر ہوئے پاویں کوئی شمال اندر ہوئے پاویں جنوب اندر ہوئے جتھے بھی ہوئے وہ جدوں بندہ مومن دروشی پڑھے گا نا سلام پیش کرے گا میں تو وہ فرشتہ سن لے گا. وہ فرشتہ ہے کتھے بولو مدینہ شریف وہ دی ڈیوٹی کتھے ہوئے قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور وہ دی ڈیوٹی. دروشی پڑھن والا لاہور بہ کے پڑھتا پیا دروشی پڑھن والا امریکہ بہ کے پڑھتا پیا دروشی پڑھن والا ہالینڈ وچ پڑھتا پیا دروشی پڑھن والا جرمن وچ پڑھتا پیا دروشی پڑھن والا مرکزی جامع مسجد بغدادی وچ پڑھتا پیا. دروشی پڑھن والا جتھے بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے نو اللہ نے پاور دیتی ہے وہ سن لیتا ہے. اچھا سن کے پھر آندا کی وہ سن کے درود شریف لے کے قبول کر کے روزہ شریف نبی کریم سے بارگاہ پیش کرتا ہے. آندا سونیا فلان ابن فلان فلان دا پتر فلان فلان دا بیٹا فلان انہیں تواڈے تے اینی بڑی درود شریف پڑھ کے تواڈی خدمت وچ بھیجے اینی بڑی پڑھ کے بھیجے. ہن فرشتہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے. دربان ہے دروازے تے کھلوتا ہے یہ دروازے تے کھلوتا ہے. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں کی تھی میں اس دربان دی گل کرنا پہ دربان دی جڑا دروازے تے کھلوتا ہے جی ڈیوٹی یہ بھی درود شریف آنا ہے تو میری بارگاہ پیش کرنا ہے تو میری بارگاہ چ پیش کرنا ہے. ایک غلام دی انی شان ہے جڑا نوکر دروازے تے کھلوتا ہے دربان ہے وہ دی انی شان ہے وہ دا اینا مقام ساری کائنات وچوں درود سندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کردا ہے. رضویہ دا مطلب تے پھر یہ ہویا نا جڑا تو نہیں وچوں دسدا پیا میں کہ وہ کیڑا یہ دا مطلب یہ بندا ہے کہ وہ آپ تے نہیں نا پھر سنتے جی آپ سنتے ہون تے فرشتے دی ڈیوٹی لان دی لوڑ کیڑی ہے جی آپ سنتے ہوندے پھر فرشتے دی ڈیوٹی نہ لائی جاتی کیونکہ جو خود سن لے اس کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی میں پیش کرتا ہوں حدیث میرے آقا خود بھی سنتے ہیں اور دربار کی ڈیوٹی اس لیے رب نے لگوا دی تاکہ پتہ چلے یہ بارگاہ عام نہیں یہاں درود و سلام سنا خود بھی جاتا ہے لیکن اس بارگاہ کا ادب یہ ہے پروٹوکول یہ ہے اس بارگاہ کا پروٹوکول یہ ہے اس بارگاہ کا ادب و احترام و تعظیم و توقیر اور تذییر یہ ہے کہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے کوئی ڈائریکٹ آ کے پیش نہ کرے فرشتہ خود تشت میں رکھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے. اللہ کوئی عزت والا ہو کوئی شان والا ہو کوئی توقیر والا ہو کوئی مرتبے والا ہو اس کے دروازے پہ جو دربان کھڑا ہے اس کے کھڑا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اٹھ کر کوئی چیز خود وصول نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے اس کے پاؤں کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اٹھ کر وہ آ کے دروازے سے چیز خود بھی وصول کر سکتا ہے لیکن دربان کی ڈیوٹی اس لیے ہے آنے والے کو پتا چلے
کا مطلب قطعاً یہ نہیں نکلتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے نہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں نکلتا۔ اب میں حدیث پیش کرنے لگا اور بڑی توجہ نہ حدیث شریف سننی۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کے حوالے نال علامہ ابن تیمیہ انہاں دا معتمد علیہ شاگرد علامہ ابن قیم انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اس حدیث کو درج کیتا، بڑی توجہ ہے، بہت توجہ سے حدیث کو سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت والی حدیث کہ آپ خود سنتے نے یا نہیں سنتے، اس سے حدیث سنیے۔ اور اس حدیث نو ابن قیم نے تحریر کیتا معجم اور کبیر امام طبرانی دے حوالے نال، اور جدوں حدیث اساں پیش کرنی شروع کیتی نا تے سانو یار لوگ کہن لگے جی یہ دا مطلب ہے کہ کتابت وچ غلطی ہے، کتابت وچ غلطی ہے، تسی وہ کتابت والی غلطی والی روایت سنائی ہوندے ہو۔ میں پھر دنیا دے مختلف ملکاں وچوں 8 نسخے اکٹھے کیتے جلاء الافہام دے، کوئی کتے دا چھپیا، کو کتے دا چھپیا، کو کتے دا چھپیا، کو کسے دا چھپیا، کو کسے علاقے دا چھپیا۔ میں سوچیا بھی ایک وچ غلطی ہوئے گی دوجے ہی تے نہیں، دوجے چ ہوئے گی تیجے ہی تے نہیں، تیجے چ ہوئے گی چوتھے ہی تے نہیں۔ جدوں میں وہ 8 نسخے اکٹھے کیتے تے سارے وچ عبارت وہی سی جو پہلے وچ سی، تے جے او پہلے دی عبارت رکھنی تے پھر چلے جاؤ گلبرگے فیصل آباد وچ علامہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب انہوں دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جی کتاب چھاپی سی جلاء الافہام، آئی تو 35-40 سال پہلے مصر دا پرانا چھاپا اس دی کاپی چھاپی، وہ دے صفحہ نمبر 63 ہوتے ہیں روایت لکھی ہے، میں نے کہا پیش کرنا اس روایت کو سنو تے پھر دوسرے نسخے کا حوالہ بھی سن لو جو کہ بات ریکارڈ ہوتی ہے آل ورلڈ سنی جاتی، بڑی توجہ نہ سن لو۔ جلاء الافہام صفحہ نمبر 63، دوسرا چھاپا صفحہ نمبر 7 سے 61، تیسرا چھاپا صفحہ 52 سے 53، چوتھا چھاپا صفحہ 126، اگلا چھاپا صفحہ 181، اگلا چھاپا صفحہ نمبر 57، اگلا چھاپا ایڈیشن صفحہ نمبر 71، اس تو اگلا ایڈیشن 7واں 99 تے 100 صفحہ، تو اس تو اگلا ایڈیشن صفحہ نمبر 83 سارے وچ کوئی عبارت ہے، اور یہ ہوئی حدیث اوریجنل کتاباں ہے، اور میں پیش کر دینا حجت اللہ علی العالمین امام یوسف اسماعیل بہانی رحمۃ اللہ علیہ، سبل الرحمن الرشاد امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ، الجوہر المنظم امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ، انوار احمدی علامہ محمد انوار اللہ قادری چشتی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کتاب میں اردو دی حوالہ دینا پیا، کیوں؟ ایک کتاب عام نہیں، ایک کتاب ہوئے جڑی علامہ اشرف علی تھانوی، علامہ خلیل احمد بیٹوی سہارنپوری، علامہ رشید احمد گنگوئی اور علامہ قاسم نانوتوی انہاں دے پیر و مرشد شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دی تصدیق نہ چھڑی، اس واسطے میں حوالہ دینا ہے، انہاں تصدیق کی ہے کہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، میرے کتب خانے سے موجود ہے، حوالہ میں پیش کرنا پیا۔ اللہ حافظ الکم المصلح فجار الواردہ کے میرے کتاب میں سننا امام تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس تو اگلا حوالہ القول البدی امام محدث سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس تو اگلا حوالہ اس حدیث کا مسالک الحنفاء امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس تو اگلا حوالہ الدر الممدود امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو اگلا حوالہ صلاۃ القعید بوفات الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، اینا 11 کتاباں وچ یہ روایت موجود ہے۔ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ نے حضور تواڈے وصال تو بعد یہ درود شریف تواڈے تے پہنچے گا؟ تواڈے وصال تو بعد یہ درود شریف تواڈے تے پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب علی شان سن لو، اب پتہ چلے گا کہ محبوب خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے، خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے غلاموں حضور کے میں پہنچے گا، فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ ایسو کانا، میرا کوئی بھی امتی، میرا کوئی بھی غلام دنیا دے جڑے کونے وچ درود شریف میرے تے پیش کرے گا، وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ، جدے تک میری آواز پہنچی اونچی بولے سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بالغنی صوتہ، صوت اندرے آواز نو، صوتہ حیثو کانا، وہ جتھے بھی دروشی پڑے گا وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جائے گی۔
اب مجھے بتائیے محبوب سنتے ہیں نہیں سنتے؟ بولو بھائی بولو، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بولو نا سنتے ہیں۔ جڑے ساڈے نبی نے وہ سنتے تو جڑا سنے نا وہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ صحیح گل، جڑا سنے نا مشکل کشائی کرے نا مدد نو پہنچے گا تاں جے سنے گا تے جڑا سنے ہی نا وہ کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پڑھو ساڈی سرکار دا کلمہ، جڑے ایتھے بھی سن دے، جڑے اوتھے بھی سن دے، اوتھے جا کے پڑھو تاں بھی سن دے نے، ایتھے پڑھو تاں بھی سن دے۔ امتی ہوئے محبت نال پڑھدا ہوئے، پیار نال پڑھدا ہوئے، صلی علی نبینا صلی ماشاءاللہ، صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے چلی، آقا مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی علی شفیعنا صلی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں دلال الخراشی والے اندر روایت دے الفاظ موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا مازاد دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیا زلفاں والیا آمین دیا کلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا کلا والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی درود و سلام آپ سنو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفون، فرمایا جیڑا پیار نال محبت نال عشق نال میرے تے درود شریف پیش کرے گا او دا میں آپ سن لواں گا۔ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جڑا محبت نال میرے تے درود شریف پڑھدا ہے او دا میں آپ سن لینا۔ صرف سن نہیں لیندا بلکہ فرمایا وَآرِفُهُمْ، جڑا پیار نال پڑھدا ہے پڑھن والے نوں میں جاننا بھی ہاں۔ جی پڑھن والے نوں میں جاننا بھی ہاں۔ تے جدوں کوئی کسی دے بارے اچھی گل کرے، کسی دے بارے کو اچھی گل کرے یا کسی نے دعا دے تو دوسرا جا کے انہوں دسے یار انہیں تیرے بارے کیا گل کی تھی، وہ خوش ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ بولو تو صحیح، وہ خوش ہوئے گا نا۔ تو فرشتہ جدوں جا کے درود شریف ساڈا پیش کردا ہونا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں اتھے محبوب انہوں نے تذکرہ تے کردے ہون گے نا، فلانے امتی کلیا فلانے امتی کلیا فلانے امتی جی۔ یہ تو زیادہ اور بندہ ہے مومن دی خوش نصیبی کی کہ گنبد خضرا وچ ساڈا تذکرہ ہوندا ہوے، گنبد خضرا وچ ساڈا تذکرہ ہوندا ہوے کہ فلاں نے بھیجیا فلاں نے بھیجیا فلاں نے بھیجیا ہے، تے جڑا بھیجدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوں جان دے نے، اودے باپ نوں جان دے نے، اس دے فالج دا اٹیک بھی ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بھی جان دے نے۔ دس شرف الدین مصیری کی مسئلہ ہے، حضور فالج ہو گیا ہے۔ فرمایا کیڑی سائیڈ ہی؟ حضور آ سائیڈ ہے۔ فرمایا لیٹ جا۔ شرف الدین بصیری لیٹ جاندے نے، محبوبیت اللہ والا گورا گورا شفا والا ہاتھ پھیر دے نے، فرماندے نے اٹھ کے ٹر پھر کے ویکھ لے ٹھیک ہو گیا ہے۔ تے پھر یہ بھی جانتے ہیں کنے پڑھیا ہے، وہ رہندا کتنے وے تائیں ہون گے نا پتہ لین واسطے وہ پڑھیا کنے وے، یہ باپ دا نام کی ہے، یہ رہندا کتنے وے دا علاقہ کیڑا ہے، پھر یہ بھی جانتے ہیں، پھر یہ بھی جانتے ہیں نو مسئلہ کی ہے، پھر او دا حل کرنا بھی جانتے ہیں کیوں مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مشکل کشا جیڑا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا جاندا نا ادھر ہاتھ کھڑا کر کے دسو بھی کہڑا کہڑا جاندا ماشاءاللہ سارے جان دے لو فضا ذرا انجی گونجے ہاتھ اتنے رکھنے نے تے بازو لہراؤ محبوب دی عظمت دے چڈے بناؤ مل کے ذرا ایک آواز نہ پڑھو مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام مشکل کشا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی آقا مشکل کشا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام میں مشکل کشائی دی ویسے گل کر دیا نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت سماعت دی گل کر دیا کنا مبارکہ دی گل کر دیا ہوش مبارک دی گل کر دیا حضرت ام المومنین ساریاں دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں اہل ایمان دی اماں جان حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہن پہلا دے میں حوالے پیش کر دیاں چونکہ اتنی محنت نہ ہفتہ پورا حوالے لکھی دینے پیش نہ کراں تے پھر وہ چس نہیں رہندی حوالہ میں پیش کر دیاں پہلے اس کا مجمع الزوائد 1 المعجم الصغیر امام طبرانی مختصر سیرت الرسول 3 ضیاء النبی شفا 4 شکر الدام ارشاد 5 سیرت حلبیہ 6 المعجم الدنیا 7 زرقانی شریف 8 فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی 9 حجت اللہ 10 المعجم الکبیر 11 مجمع البحرین فی زوائد المعجمین امام حسمی رحمت اللہ علیہ اسد الغابہ کنز العمال تاریخ طبری السنہ کبری امام بہقی الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری دلائل النبوت امام بہقی سیرت ابن ہشام اور الروض الانف امام سہیلی الخصائص الکبری آل صحابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی اترائیے والے نے یہ والے ہونے ایک کتاباں میرے کتب خانے موجود ہیں جنہیں نہیں ہونا پتہ ہی کنے ہون گے لیکن جنہیں موجود ہیں انہوں نے والے میں دیتے ہیں ہوں حدیث سنو ذرا سواد لے کے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کتنے نے مدینہ شریف ایک صحابی نے حضرت سیدنا عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف بولو کتنے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نے مدینہ شریف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرمادیاں نے اج باری میری یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے چ قیام فرمان باریاں مقرر سن اج میری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک وچ تہجد دا ہویا تہجد دا ٹائم ہویا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کردیاں نا میں سننی ہاں پئی کہ وضو کردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باری فرمایا لبیک 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 یہ دا مطلب ہے میں حاضر ہاں تے 3 باری پھر فرمادیاں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی نصرتا او تیری مدد کر دیتی گئی اچھی آواز نہ اور اچھی آواز نہ بولو کانو گل پوری حدیث نہ بھی سناوا اتھے ہی سمجھ جانی چاہیے کہ وضو کر دیا تہجد دا 3 باری فرمایا لبیک ادوں آکھی دا جدوں کو پکارے کسے پکاریا سرکار لبیک میرے غلام میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں 3 باری فرمایا نصرتا تیری مدد کر دیتی گئی ہے فکر نہ کر گھبرا نہیں تیری مدد کر دیتی گئی ہے تیری مدد کر دیتی گئی ہے 3 باری فرمایا وضو کر کے فارغ ہو کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے میں پوچھیا حضور میں سنتی سا بھائی تسی وضو کردیاں کسی نو 3 باری لبیک آکھیا ہے پھر 3 باری نصرتا آکھیا جی حضور ذرا راز تو پردہ تے چکو
ذرا راز تو پردہ چکو. حضور وضو خانے تواڈے کول ہور بھی کوئی ہے سی جدھر تسی گلاں کردے سو پے؟ فرمایا میمونہ نہیں, اتھے کوئی بھی نہیں سی, ایک ہے سی جڑا مکہ شریف سی, ایک ہے سی جڑا مکہ شریف سی. حضور کون ہے؟ فرمایا وہ میرا غلام ہے, وہ میرا غلام ہے عمر بن سالم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا اصل واقعہ یہ ہویا سی کہ جدو صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا, صلح حدیبیہ وہ بھائی دو گروہ سن, ایک پاسے قریش, ایک پاسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے منن والے. یہ سن سارے دو. قبیلہ بنی بکر جڑا سی نا انہیں ذمہ داری لئی کہ قریش حملہ نہیں کرن گے, تے جڑا قبیلہ خزا سی نا انہاں ذمہ داری لئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہیں کرن گے. لیکن قریش نے معاہدہ توڑیا, انہاں نے بنی خزا جڑا قبیلہ سے انہاں تے حملہ کر دیتا. تے حضرت عمر بن سالم جڑے سن صحابی ہو چکے خزائی قبیلے دے سن, انہاں نے مکہ شریف بیٹھ کے انہاں کیا اور میں کنوں پکاراں, چل سونے نے پکار لینے. مکہ مکرمہ رہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ عرض کردے نے, ترجمانی ہوندی اس طرح کر لینے آ, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا, ایک آواز نہ ذرا, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا پکاریا ہے لج
علیہ وسلم 3 باری جواب دیندے نے پے او میرے غلامو کی ہویا جو نافلا ورزی کیتی ہے اسی تے تواڈے آنا تسی تے ساڈے ہونا فرمایا لبیکا 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 میرے غلام میں حاضر ہوں اے میرے سیابی میں حاضر ہوں اے میرے خادم میں حاضر ہوں نصرتا 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 اے میں نکا نہ ہوئی دل نہ چھڑی گھبرائی نہ تیری مدد کر دیتی گئی ہے تیری مدد کر دیتی گئی ہے تیری مدد کر دیتی گئی ہے ادھر سرکار دے منہ نکلن دی دیر ہے تے مدد ہو گئی اب کتنا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جی 400 کلومیٹر آندھنے جی 400 کلومیٹر 3 میل بندہ دور کھلوتا ہوئے 3 میل دور کھلوتا ہوئے تو کوئی آواز مارے ہو پائی رڑی بھائی بچائی مینوں کی آواز پہنچ جائے گی بولو تو صحیح ہے تو بھی کان نہیں لینا بلکہ ہوں بڑا ایک عجیب منظر ہو گیا ہے باپ پلاندہ ہو رہے ماں سد مار دی رہے بیٹا فیس بک چلا رہا ہے کان بھی نال ہے نے ماں کول بیٹھی باپ بھی بیٹھا ہے بیٹے وہ ذرا میڈیسن تو پکڑا دو بیٹا اپنے آر وچ مصروف آرے لگا ہے جی 3-4 باری ماں پکارے تو پھر کتے انہوں جاگ آتی ہے کہ لگتا ہے جی میں آواز آئی امی دی امی کول بیٹھی ہوں انج کہ نہیں بولو تو صحیح کدی بچے رونا تو ماں نے دوڑ کے جانا کہ میں اس کو خوراک دیا تو ہوں بچہ روندا تو رو رو کے آپ ہی بیچارہ جوان ہو جاتا ہے رو رو کے جوان ہو جاتا ہے لیکن نہ وہ فیس بک مکتی ہے نہ نیٹ پیکج ختم ہوتا ہے تو نہ وہ بچے والا ماں کی توجہ ہوتی ہے تو پھر ماں بچہ آنکھیں نہیں لگتا جو تو بچے کا کیتا ہی کھ نہیں تو بچہ کیویں آنکھیں لگے گا کیوں بھائی ہے کہ نہیں آنکھوں نہ ہے انجی نہ وہ باپ کے لیے میڈیسن رہی نہ ماں کے لیے رہی اور نہ ان کے میڈیسن دینے کے لیے آپ کے پاس وقت رہا نہ ان کی خدمت کے لیے رہا بس رہ گیا تو وہی ایک پیکج یہی تو وہ کافر چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہے بیٹھے ہوئے ہیں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں بس چل رہا ہے سارا کچھ نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں روایت تو ضعیف ہے لیکن میں پیش کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں نا نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو میری ماں مجھے پکارتی تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہم میں سے کو دیتا ہے بولی نہیں نہیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو نہیں کرتے ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں کرتے بلکہ ساڑی تو ہوں اتوں تک نظام ہو گیا کہ پتہ کرو نا بیٹا کہاں ہے وہ پیران دے دربار دی صفائی کرنے گیا ہے آستانہ عالیہ تے جھاڑو دین واسطے گیا ہے تو جناب تسی ہم تو بیمار بھائی پڑے ہوئے ہیں ہمیں تو پوچھتا بھی نہیں ہے پیران دا دربار صاف ہو رہا ہے جیڑا گھر پی رہے ہو بیمار پہ ہے ادھر صفائی دا خیال ہے پر اس پیر دی دوائی دا خیال کوئی نہیں کیا ملے گا اس دربار عالیہ پہ جا کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ملے گا تب اس اللہ کے ولی کی بارگاہ سے جنہوں تیرے گھر والا پیر تیرے راضی ہو گئے کول بیٹھیا ہوں نیٹ سانو سنن نہیں دینا کہ امی کی کہہ رہے ہیں ابو کی کہہ رہے ہیں نہیں سنن دینا توجہ نہیں جان دینا جس نبی نو ساری کائنات دا فکر ہے جی بلا تشبیہ و بلا مثال جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا فکر ہے جڑے رحمت للعالمین نے تے جڑا رحمت للعالمین ہوے او صرف مومناں واسطے رحمت نہیں نا او تے کافراں واسطے بھی رحمت ہے او تے جانوراں واسطے بھی رحمت ہے حیواناں واسطے رحمت ہے چونٹیاں واسطے رحمت ہے پرندیاں واسطے رحمت ہے درندیاں واسطے رحمت ہے تحت سرا دی پستے تو لا کے عرش اولا دی بلندی تک ہر شاہ واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لے آئے انہوں نے صرف ایک بندے نال نہیں انہوں نے ساری خدائی نال ہے تینوں صرف ایک پیکج نال ہوئے یا کسی ایک نال ٹیلی فون پہ گل ہوئے باقی سارا ماحول گھر والا تیری اس وجہ تو ڈسٹرب تو نہ ماں دی سنے نہ باپ دی سنے نہ بیوی دی سنے نہ بیٹے دی سنے
نہیں سنے تینوں صرف ایک دا فکر تے جنہوں نے ساری خدائی دا فکر ہے تے پھر بھی پکارن والا پکارے تے مصطفیٰ سن لین جی تے پھر بھی اجے محبوب دے کنا دی سمجھ نہیں آئی آپ دی قوت سماعت دی سمجھ نہیں آئی کہ توجہ اتنی وسیع ہے کہ ہر کسی کو گھیرے ہوئے اس پہ بھی توجہ ہے، اس پہ بھی توجہ ہے، اس پہ بھی توجہ ہے، اس پہ بھی توجہ ہے. تو جی نہیں سمجھ آئی تو ہور سوکھا کر لینے. جالیاں دے سامنے 1000 بندہ کھلو کے سلام پیش کردہ ہوئے تو توجہ صرف ایک وال ہوئے گی جی بولو کہ سارے والی ہوئے گی. تو پھر توجہ محدود ہے یا وسیع ہے؟ وسیع ہے. تو کائنات نکی جی ہے کہ بڑی ساری ہے؟ صرف مسلمانوں واسطے رحمت نہیں کہ عالمین واسطے. بولو عالمین واسطے. تو جی عالمین واسطے رحمت نے پھر مننا پائے گا نا کہ توجہ ہر پاس ہی ہے. آئے آئے تو جدھر جدھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دو سن دینے پہ تو توجہ واسطے کوئی زاویہ خاص نہیں، کوئی سمت خاص نہیں، کوئی سائز خاص نہیں، کوئی طرف خاص نہیں. ہر پاسے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے. ایک میرا اللہ قرآن پاک کے اندر فرمانا چاہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین رحمت نہ کر سکتے ہیں سن رہے ہو جڑا سندا نہ ہوئے رحمت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کسی کو کوئی شے منگنی ہوئے، کسی نے حاجت پیش کرنی ہوئے، ضروری ہو بھی گل سندا ہوئے. جڑا سن نہ سکتا ہوئے وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، وہ رحمت نہیں کر سکتا. ثابت ہویا جڑا اوتھے جا کے پکارے سرکار وہ دی بھی سن دے نے، جڑا فیصلہ آباد پکارے مصطفیٰ وہ دی بھی سن دے نے. چونکہ رحمت للعالمین یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت. بولو کیا ہے قوت سماعت؟ ان کریے ترجمہ پھر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت امام شاہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ کمال ترجمانی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گوش مبارک دے کرنا مبارکانی سلام دے اندر فرمان دے دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان. اچھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک فن سی. وہ فن پتہ کی سی؟ دوواں مصریاں وچ لفظ ایک ہوندا سی پر معنی وکھرا وکھرا ہوندا سی. یہ آپ کو ایک فن سی. کدی تھوڑا موڈ ہویا اس فن دے تقریر دا تے وہ بھی تیاری ہے میری خدا کے بخشش وچ وہ بھی تیاری ہے. اے دیکھو کان کاف الف کا تے نون کان یہ دا مطلب ہے کان. اے پہلا مصرع دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اور اگے کی ہے کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ جڑا اگلا کان ہے نا اگلے وچ کاف الف نون لکھن وچ ہوندہ ہی ہے لیکن یہ کان نہیں مراد. اس تو مراد ہے وہ آندے ہو نا کوئلے کی کان گر گئی. کوئلے دا کان ڈگ پیا جی وہ کان سمجھتے ہیں. یہ نمک کی کان، یہ لوہے کی کان، یہ سوڈیم کی کان. سنتے یا نہیں سنتے؟ اب بولو تو صحیح. کان گر گئی کوئلے کی، اتنے مزدور نیچے آ کر شہید ہو گئے، جہاں باق ہو گئے. پڑھ دے ہو خبراں کے نہیں پڑھ دے؟ وہ کان تے کان او ہوندی ہے جتھے کوئی شے ہووے، جتھے کسے شے دا جوہر پایا جائے. سونے دی کان، چاندی دی کان، کوئلے دی کان، تانبے دی کان، لوہے دی کان. ہن کان کاف الف کا نون ہی ہے. پہلے شعر وچ مانا کان ہے تے دوجے وچ او کان ہے. ہوں میرے خیال تمہیں سمجھ آئے گی شعر دی. ہوں سمجھ آئے گی، اگے نہیں سی ہونی، ہوں آ جائے گی. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرمان دے دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان. دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان. دورو نزدیک کے سننے دور نزدیک کے سننے والے
چھوٹیاں حدیثاں لگا پیش کرن، پھر مرضوعات نو سمیٹنا، یہ بقیہ حصہ اگلے جمعے تے نال ایک ہور عضو دا ملا کے انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کریں گے۔ اب دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں سن لیں، یہ حوالہ بھی سن لیں چونکہ بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ تاریخ دمشق، الخصائص الکبری، حجت اللہ علی العالمین، سبل الہدی والارشاد، ما ثبت بالسنہ، المواہب الدنیا، زرقانی شریف، کنز المعانی، سیرت حلبیہ، البدایہ والنہایہ، دلائل النبوۃ امام بہقی، نزہۃ المجالس علامہ صفوری، تواریخ حبیب الہ عنایت احمد کاکوڑوی، توضیح المرام و مسرح الافہام، النطق المفہوم، امام ابن ارسلان دمشقی حنفی، مجموعۃ الفتاوی علامہ عبد الحی لکھنوی۔ اینہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، ملکہ پیش کر۔ راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سو اجے 40 دناں دے، کنیاں دناں دے؟ 40 دناں دے۔ میں ایک دن ویکھیا تسی پنگوڑے ویچو، عمر تواڈی 40 دن تے تسی چاننا کو گلاں کردے سو پے، ہوڑی بولو گے تے ایڈی سوادی حدیث میں نہیں یہ سنانی کیونکہ پورا ہفتہ بھائی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جو پنگوڑے بیچتے عمر کی نہیں سی 40 دن تے حضور میں بہندا سا پیا ادھروں چن پہ چمکدا سی، چن کو جاندا سی، تسی جواب دیندے سو، تسی کو جاندے سو تے وہ کو جاندا سی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے ہن پتہ نہیں لگا تے میں کہا چلو آج ہی پوچھ لئیے جی۔ بعض ائمہ نے اتھے لکھیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ادوں ہی لیا چکے سن، وہ جدو چان نال گلاں ویکھیاں سن، لیکن ایمان سانے چھپایا تے غزوہ بدر وچ لڑے سن کافراں والوں، تے بعد وچ جدوں آیا نا فدیے دی واری تے انہاں آکھیا سونیا میرے کو تے فدیہ ہے کوئی نہیں، میں تے قیدی ہو گیا، میرے تو کوئی شے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی نے نا، آپ نے فرمایا چچا جی وہ مال کتھے جے جڑا غزوہ بدر آن لگیا دفن کر کے آئے سو فلانی جگہ تے، وہ لیاؤ نا مال کٹ کے لیاؤ کتھے جے فدیہ دیو۔ انہاں کہا بھتیجیا تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہاں کہا مینوں پتہ ہے، تسی میری چچی ام فضل نو نال لے کے اتنے دب کے نہیں سو آئے فلان جگہ تے، وہ سونا دفن نہیں کر کے آئے، تے میری چچی نے تساں بھی آکھیا سی جے میں جیوندا آیا تے میں کڈ لواں گا، نہیں تے بچیاں نو دسیاں آپے کڈ لین گے جی۔ بعض ائمہ نے لکھیا کہ ادوں ہی انہاں کلمہ پڑھ لیا سی، تے بعض نے لکھیا کہ غزوہ بدر ویلے علم غیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ویکھیا تے کلمہ پڑھیا سی۔ بہرحال جدوں ہی پڑھیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونے ذرا مینوں گل سمجھاؤ، جدوں تہاڈی عمر 40 دن سی تسی سو پنگوڑے بیٹھتے چان نال تسی گلاں کردے سو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اماں جی جس ویلے میں نے پنگوڑے بیٹھے آیا سی تے میرا دل کردا سی کہ میں آنسو بہاواں، میرا دل کردا سی میں تھوڑا رواں، پر جدوں میں روਣ دا ارادہ کردا سا چن نوں پتہ لگ جاندا سی، چن اس ویلے آندا سی مدینے دا تاجدارا، ہائے ہائے سونیا رونا نہیں۔ اگلی گل کتاب دی نہیں، میرا اپنی سوچ آتی جدو میں حدیث پڑھنا نا، مجھے سوچ آتی ہے کہ چن کیوں آتا سی محبوبہ رویا جے نا، میں تھوڑے نال کھیڈدا رہنا، میں تھوڑے نال گلاں کرنا، تسی رویا جے نا کیوں؟ محبوبہ اج تے اعلان نبوت تو بعد امت واسطے بڑا رونا پینا جی، امت واسطے بڑا نکیلے پتھراں تے سجدے کر کے رب حبلی امتی دیاں صداواں دینیاں پینیاں نے، تے محبوبہ اکھاں وچ آنسو بہانے پینے، اجے تے طائف دا میدان آنا ہے، اجے شیب ابی طالب آنی ہے، اجے تے بہت کٹھن مراحل نے، تے مازاق دے کاجل ماریا اجے تہاڈا بچپن آئے تے چن میرے محبوب دے نال کھیل آئے پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا عباس جی آقا حکم فرمایا گل اے چن میرا دل بہلاندا رہندا سی، چن میرا دل بہلاندا رہندا سی، اے چچا تسی ایویں پریشان نہ ہویا جے، تعجب دا اظہار نہ کریا جے، میں اس واسطے چن نال گلاں کردا سا تواڈے دل میں خیال آئے گا یہ چن نال گلاں کیویں ہوندیاں سن۔ فرمایا اے چچا میں تانوں اس تو اگے دی گل دسنا وا، اے تے میری عمر 40 دن میں پنگوڑے وچ سا، جدوں میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سا اس ویلے لوہے محفوظ تے جڑا قلم چلدا سی میں
رسول اللہ یا رسول اللہ. چچا جی اسے گل تے پریشان نہ ہو جائے ہو، تجب دا اظہار نہ کرے جی چند کے میں کلام کردا سی، چند کے میں گلاں کردا سی، محبوب سمجھدے کے میں سن، پھر سونا کلام کردا سی، چند کے میں جاندا سی. فرمایا تجب دا اظہار نہ کرے جی میں ماں دے شکم ویسا لوہے محفوظ تے قلم چلدا سی، لکھدا سی، رقم کردا سی، تحریر کردا سی. میں اپنی ماں دے شکم انور وچ رہ کے قلم تے چلن دی آواز سندا ہوندا. تے چچا یا باس صرف اتھے باس نہیں بلکہ ایک اور کام بھی میں کردا رہا ہاں. میں اس ویلے اپنی اماں جی دے شکم اتھر دے اندر سا، فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ آسماناں تے یارش تے سجدہ کر دے سن، انہاں دے سجدے دی تسبیحات میں سندا ہوندا سا. جدوں فرشتے آندے سن سبحان ربی الاعلی اوتھے پڑھدے سن، میں ایتھے سندا سا. جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تے فرشتے سجدے کرن تے انہاں دی تسبیح دی آواز ماں دے شکم انور وچ سن لیندے ہون، تے جڑا ایتھے بیٹھ کے درود و سلام پڑھدا ہوے مدینہ منورہ روضہ انور دے اندر میرے آقا او دا درود شریف بھی سن لیندے. آخری حدیث آج دی گفتگو دی آخری حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے نال بیٹھے تھے. اس حدیث تے دو راوی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھیاں بیٹھیاں اچانک ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کی فرمایا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اے جملہ ارشاد. صحابہ کرام پوچھتے نے سونے ہیں ایک ہی گل تسا کنوں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ؟ مستدرک امام حاکم اندر روایت موجود ہے، خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل فرمائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انہا فرمایا. فقال الناس صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یا رسول اللہ یہ کی کیتا یہ؟ بیٹھیاں بیٹھیاں اچانک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تجھے فرما رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹھیاں بیٹھیاں کونے ایتھوں نا میرے چچا دا پتر تے علی المرتضیٰ دا سکا بھرا جدا نام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں فرشتیاں دے ایک جھنڈ نال نا اڑدے گئے نے. انہاں جاندیاں جاندیاں منوں سلام کیتا تے میں انہاں دے سلام دا جواب دیتا. جاندیاں جاندیاں سلام کیتا نے. فرشتیاں دے نال حضرت جعفر طیار جا رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہے اتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جی، انہوں نے پتہ بھی اتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ان کے گئے نے ویندے نے پہ ایڈی دوروں دیکھ لیا، ایڈی دوروں سرکار نے سوڑیا. فرمایا انہوں نے مجھ پر سلام پیش کیا ہے، میں نے سن لیا ہے اور میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوئے. میں انہوں نے سلام کا جواب دینا پیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تواڈے تے بھی سلام ہوئے کہ اللہ دی رحمت آن. تے پھر جمیل قادری را سچی آکھیا ہے. آج 7ویں جمعے تہاڈا مصرع آیا جی. درود و سلام پڑھنے والا بندہ ہوئے تے سن والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. نہ ادھروں پڑھنے وچ کو محبت وچ کمی رہ جائے، نہ ادھروں سننے وچ کو کمی رہ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سن دے دوروں بھی سن دے تے سنی جڑا ہے جڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جڑا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے والا پڑھن والا ہے، جڑا ختم نبوت دا پہرا دین والا ہے، جڑا اندروں بھی سنی تے باہروں بھی سنی، جڑا خانہ بدوش سنی نہیں بلکہ ایک نمبر سنی ہے وہ دا عقیدہ دے یہ نا. جمیل قادری رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا دی کل دے سماعت ایسی ہے کہ میں تے پڑھدا رہاں گا، میں گنگنانا رہاں گا، میں ترانے الاپتا رہاں گا. میرے آقا سن سن کے میرے تے کرم فرما
سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ سلام۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک عضو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کی اور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ گوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی سے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے اور ساتھ ایک عضو پاک کا ذکر اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔